آلہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حاضرین محترم، سلام علیکم۔ روز جمعہ ہے، مبارک دن ہے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے اور دنیا کے جن جن گوشہ و کنار میں مظلوم ہیں ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور جس جس جگہ پر بھی دنیا کے جن حصوں میں ظالمین آباد ہیں خدا ان ظالمون کو نابود اور خوار فرمائے، اور منتقم جو پردے غیب میں ہیں پروردگارہ اس کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جتنے بھی ظالمین چاہے اولین ہوں چاہے وہ آخرین ہوں، منتقم کے ہاتھ میں اس ظلم کا انتقام لینا ہے عزیزان محترم۔ تو انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے اور سارے ظالمین کو بیدار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ عزیزوں اور دوستو، میں نے کل بیان کیا تھا کہ ظالم کوئی بھی ہو، ظالم کی بقا نہیں ہوتی ہے، ظالم خوار ہوتا ہے، ظالم ذلیل ہوتا ہے، اور ظالم کی عمر کم ہوتی ہے، چاہے جس زمانے کا ظالم ہو، چاہے وہ آج کا ظالم ہو، چاہے وہ اول اسلام کا ظالم ہو، چاہے وہ آنے والے زمانے کا ظالم ہو۔ ظالم کی بقا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ کفر کی بقا ہے مگر ظالم کی بقا نہیں ہے۔ اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور اسرع وقت میں وہ اپنے کردار کو پا جاتا ہے، اور جو کچھ اس نے بویا ہوتا ہے اسے وہ کاٹتا ہے، اور اپنی جو کچھ اس نے دوسروں کو اذیت دی ہے جس طرح سے، ویسے ہی اسے بھی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظالم انشاءاللہ عنقریب ذلیل ہوگا۔ دوسرے یہ عزیزان محترم، ظالم کے پاس چاہے جتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، چاہے جتنی بڑی قوت کیوں نہ رکھتا ہو، عزیزان محترم اس کی قوت جو ہوتی ہے وہ موقتی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے، کوئی خم نہیں ہوتا ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا وہ دکھاوے کی قوت جو ہے جتنی وہ رکھے، مگر اصل طاقت جو ہے کائنات میں، اصل طاقت میں نے کل اپنی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ ایمان اگر انسان کے پاس ہے تو اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، ایمان اگر انسان کے پاس ہے تو اس سے بڑا پاورفل کوئی نہیں ہے، اور اگر ایمان انسان کے پاس ہے تو اس کے یہاں کامیابی ہے، ناکامی تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، علی کی ولایت ہے، علی کی محبت ہے عزیزان محترم، اس کے یہاں ناکامی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر بھی آپ کو صاحبان ایمان کو کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ صاحبان ایمان ہوں اور وہ شکست کھائے ہوں، اور وہ اپنے مقصد کو انہوں نے ضائع کیا ہو، اپنے مقصد کو انہوں نے پامال کر دیا ہو، بلکہ قربانی ضرور دی ہے، اپنے مقصد کو جانے نہیں دیا۔ میں نے بیان کیا کہ قربانی دینا کوئی عیب نہیں ہے، شہادت تو میراث ہے عزیزان محترم، شہید ہو جانا بھی ایک عظیم درجہ ہے۔ ہر انسان کو یہ شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے، خوش نصیب لوگوں کو شہادت ملتی ہے عزیزان محترم۔ شہید ہو جانا یہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ شہید ہو جانا اپنے مقصد کو دشمن کے حوالے نہ کرنا، اسی کا نام ہے کامیابی۔ تو بہرحال ہسٹری کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جن کے پاس ایمان تھا، ایمان ہے، چاہے ایمان تھا وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے، ہمیشہ وہ سرفراز رہے ہیں، کامیاب رہے ہیں، اور آج بھی جن کے پاس ایمان ہے
وہ سر بلند بھی ہیں، سرفراز بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، اور دشمن کو کسی بھی مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہونے دیتے۔ دشمن اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر پاتا۔ تو دشمن سامنے والا کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، اپنے مقصد کو پاتا نہیں ہے، بلکہ اپنے مقصد کو وہ گنوا دیتا ہے، اور ہم اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ تو یہی صاحبان ایمان کی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا جو ظالم ہے انشاءاللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہی اس کی سب سے بڑی شکست ہے، یہی اس کی سب سے بڑی رسوائی ہے، یہی اس کی سب سے بڑی ذلت اور خواری ہے کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود جو ہے اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکا، پاور رکھنے کے باوجود بھی اپنے مقصد کو وہ پا نہ سکا، اور انشاءاللہ جب تک اس کی حیات باقی ہے کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر مقابل میں صاحبان ایمان ہیں تو عزیزان محترم واقعاً صاحبان ایمان کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے، سرفراز ہوں گے، اور مظلوم ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے، خدا مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ مدد کرتا رہے گا، اور ہر موڑ پر دکھائی بھی دیا ہے کہ اللہ نے ان کی نصرت کی ہے، اللہ نے ان کی یاری کی ہے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے عزیزان محترم، اور آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے کہ ظالم ناکام رہا ہے اور ناکام رہے گا عزیزان محترم۔ ہمارا آپ کا فرض ہے، جو بنیادی ہمارا آپ کا فرض ہے عزیزان محترم، ہمیں ان کے حق میں دعا کرنا ہے۔ کم سے کم ہم ان کی اس طرح تو حمایت کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ ان سب کو صبر دے، اللہ ان کی قوت میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں ہمت دے، اور اللہ ان کی حوصلہ افزائی فرمائے، اور اللہ ان کی ہر طرح کی نصرت اور مدد فرمائے۔ تو عزیزان محترم، ہم اگر ان کے لیے دعا کریں گے تو ذات پروردگار عالم اس کے عوض میں آپ کو سلامتی دے گا، اللہ اس کے عوض میں کامیابی آپ کو عطا کرے گا، اللہ اس کے عوض میں خوشنودی رضا اپنی آپ کو عطا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم ہر مظلوم کے لیے دعا کریں، ہر برادر مومن کے لیے دعا کریں، ہر انسان کے لیے دعا کریں عزیزان محترم، اور خاص طور سے دعاؤں کے لیے ہمیں آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم قرابت داروں کے لیے دعا کریں۔ قرابت دار عزیزان محترم، ہمارے یہاں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ہم جو رشتہ دار ہوتے ہیں انہی کو قرابت دار کہتے ہیں، اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں عزیزان محترم ان کے لیے بھی تشریح کی گئی ہے، کیا واقعاً وہی ہمارے آپ کے رشتہ دار ہیں عزیزان محترم، یا ہمارے آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ جب آپ اس بحث میں جائیں گے تو عزیزو سن لیجئے، قرابت دار وہ ہے، رشتہ دار وہ ہے کہ جو آپ کی یاری کرتا ہو، جو آپ کی مدد کرتا ہو، جو آپ کے وقت کی ضرورت پر کام آتا ہو، جو آپ کی ہمراہی کرتا ہو، جو آپ سے محبت رکھتا ہو، جو آپ سے الفت رکھتا ہو، جو آپ سے لطف رکھتا ہو عزیزان محترم، انہیں ہم قرابت دار بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہیں ہم رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہیں ہم اپنا دوست بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہ کہ ہمارے معاشرے کے حساب سے رشتہ دار قرابت دار ہو کہ جو ہماری غیبت کرتے ہیں، جو ہماری برائیاں کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا دیکھنا نہیں چاہتے، جو ہم سے حسد کرتے ہیں، جو ہم سے دشمنی رکھنا چاہتے ہیں، کسی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایسے لوگوں سے بیزاری کا حکم دیا گیا ہے، ایسے لوگوں سے بیزار رہیں، دور رہیں، اور ایسے لوگوں کو آپ پہچانیں، ان سے معرفت حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو ان سے بیزار رہ کے، ان سے بچا کے اپنی زندگی کو آپ سنوار سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، رشتہ دار اہل وہی ہوتا ہے جو آپ کے ہم فکر ہو، جو آپ کا ناصر ہو، جو آپ کا مددگار ہو، جو آپ کا دوست ہو، اسے کہا جاتا ہے رشتہ دار اور قرابت دار اور دوست عزیزان محترم۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے دعا کرنا چاہیے، اور اس زمانے میں عزیزان محترم معرفت بڑی مشکل ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، تو ہمیں آپ کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہم کو وہ حوصلہ دے، ہمیں وہ معرفت عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کو
پہچان سکیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے تو ہم بہتر طریقے سے اس کی تواضع کر سکتے ہیں، اس کی مہمانی کر سکتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کر سکتے ہیں۔ پروردگارہ ہم سب کو سلامتی عطا فرما، پروردگارہ ہماری جو مشکلات ہیں اسے دور فرما، پروردگارہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، پروردگارہ آخر حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ان کے امان اور انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ